ہو جائے تب بھی ذکر کرنے والے اس سے کیا ہوں گے؟ افضل ہوں گے۔ اس کی وجہ یہاں لکھی ہے المراد ان ذکرہ القلبی الذي هو الجهاد الباطنی افضل من مضاربته التي هو الجهاد الظاہری ولعل الحرفیہ والخیریہ فی الذکر لاجل ان سائر العبادات انما هي وسائل ووسائل يتقرب بها العباد الى الله تعالى والذکر انما هو المقصود والمطلوب الاعلى۔ یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقریر ہے بخاری شریف کی، جو انہوں نے کتب صاحب والی مسجد میں کی، اور مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں آ کر اس کو لال مسجد میں منتقل کیا، ادھر سے اردو میں سنا اور یہاں آ کے اس کو عربی میں نقل کر دیا، اور آج ساری دنیا کے عرب اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی عبارت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اور چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری وسائط ہیں اور ذرائع ہیں، ان ساری نقل و حرکت چلت پھرت کا مقصود اب تعلیم کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد بھی کیا ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہم مشغول ہو جائیں۔ نماز پڑھ رہے اقیم الصلاۃ ذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ جہاد ہو رہا وہ بھی اس لیے تاکہ سارے لوگ کفر سے نکل کر شرک سے نکل کر اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ کہ جتنی بھی محنتیں ہیں ان ساری محنتوں کو سے مقصود وہ اللہ کا ذکر ہے، اور مقصود اور مطلوب وہ اعلیٰ ہوا کرتا ہے، افضل ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ساری جتنی بھی نقل و حرکت چلت پھرت ہو رہی ہے دنیا میں دین کے نام سے، وہ ساری کی ساری اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر جہاد میں، جنگ میں، شہید ہونے سے بھی افضل ہے۔ اس روایت کا یہ مطلب ہے۔ آگے دوسری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والی کوئی چیز ذکر اللہ سے بڑی ہوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو جو نجات ملے گی اللہ کے عذاب سے وہ اللہ کے ذکر سے ملے گی۔ پوچھا گیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، حضرت نہ اللہ کے راستے کا جہاد، اور میں ولل جہاد فی سبیل اللہ، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کا جہاد، ہاں مگر یہ کہ وہ اپنی تلوار اتنی چلائے یہاں تک کہ تلوار توڑ دے، یا یہ کہ اس کی جان راہ خدا میں چلی جائے، تب تو وہ افضل ہو سکتا ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا حضرت ای الجہاد اعظم اجرا، سب سے افضل جہاد ثواب کے اعتبار سے کون سا ہے؟ فرمایا اکثرهم للہ تبارک و تعالی ذکرا، سب سے افضل اعلی مجاہدین وہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا فای الصالحین اعظم اجرا، حضرت نیک لوگوں میں سب سے زیادہ افضل اجر کے اعتبار سے کون ہے؟ اور ایک روایت میں ای الصائمین، روزے داروں میں سب سے افضل اجر کے اعتبار سے بڑا ہوا کون ہے؟ فرمایا اکثرهم للہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے نیک لوگ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے روزے دار یہ افضل ہیں۔ ثم ذکر الصلاۃ، پھر اللہ کے نبی نے نماز کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، حج کا ذکر کیا، صدقے کا ذکر کیا۔ آپ سے پوچھا گیا کل ذالک، ان ساری باتوں کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور اللہ کے نبی کہتے جا رہے تھے اکثرهم للہ تبارک و تعالی ذکرا، وہ حاجی سب سے افضل ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہو، وہ زکوٰۃ دینے والا سب سے افضل ہے جو اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کرتا ہو، وہ نمازی سب سے افضل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ کرتا ہو۔ اتنا بیان کیا اللہ کے نبی نے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہہ اٹھے عمر سے یا ابا حفص، اے ابو حفص ذهب الذاکرون بكل خیر، ذکر والے تو ساری بھلائیاں لے اڑے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ذکر والے سارا ثواب اور اجر لے اڑے۔ اس لیے سب نیت کرو، یاد کرو کہ ان 10 دنوں میں اتنا اللہ کا ذکر کریں گے، اتنا اللہ کا ذکر کریں گے کہ لوگ ہمیں کہہ دیں کہ یہاں اس دھرتی پر، اس گنگوہ میں، اس مسجد میں، اس حلقے میں سب سے زیادہ اللہ کا نام لینے والا اگر کوئی ہے تو یہ بندہ ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں ای المجاہدین اعظم اجرا، کون سا مجاہد سب سے افضل ہے اجر کے اعتبار سے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہو۔ عبداللہ بن بسر فرماتے ہیں ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، اسلام کے احکامات تو بہت زیادہ ہیں، ان پر تو عمل کرنا ہی ہے، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دو کہ میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہر وقت تیری زبان اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہے، ہر وقت تیری زبان پر اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری بات جس پر میری آپ سے جدائی ہوئی یمن جاتے ہوئے، میں نے کہا حضرت ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے عمدہ اعمال کون سے ہیں؟
تموت ولسانک رد من ذکر اللہ، کہ تیری موت اس حال میں آئے کہ تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو، اللہ کا ذکر جاری ہو۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں اخبرنی بافضل الاعمال، حضرت مجھے سب سے افضل عمل بتائیے، واقربها الی اللہ، اور جو سب سے زیادہ مجھے اللہ سے قریب کر دے ایسا عمل آپ مجھ کو بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حال میں تمہاری موت آئے تو تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ اس لیے سب نیت کرو، ارادے کرو کہ ان 10 دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کریں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، اور اسی طرح قرآن مقدس کی تلاوت، اور اسی طرح توبہ استغفار دعا، اور اسی طرح پوری امت انسانیت کو اللہ کے ذکر کی طرف دعوت دیں گے، اللہ کے ذکر کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ فرمایا 9 روزے رکھ لیے تو 18,000 روزوں کا ثواب مل گیا، 10 راتیں عبادت کر لی تو 10 شب قدر کا اجر و ثواب مل گیا، اور بقرعید کے دن سب سے افضل اور اعلیٰ عمل اللہ کے یہاں وہ خون بہانا ہے، وہ قربانی کرنا ہے۔ اس دن کیا کرنی ہے؟ قربانی کرنی ہے۔ اس دن میں قربانی سے بڑا کوئی عمل نہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کو عطا فرمائیں گے۔ اور کیا ہی اچھا ہو ہمارا سفر راہ خدا کا ہو، اور ہم قربانی اس طرح کریں جیسے صحابہ نے کی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے ساتھ سفر میں تھے اور بقرعید آ گئی تو ہمارے پاس 7 آدمی تھے، 1-1 روپیہ ڈال کر ہم نے 7 درہم میں ایک قربانی کا جانور خرید لیا۔ 7 درہم میں خرید کر اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا حضرت بہت مہنگا جانور ملا، بہت مہنگا جانور ملا، 7 روپے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک فیصلہ فرما دیا، قیامت تک فیصلہ فرما دیا، فرمایا ان افضل الضحایا، سب سے عمدہ اعلیٰ قربانی وہ ہے جو مہنگی ہو اور موٹی تازی ہو، جو مہنگی ہو اور موٹی تازی ہو۔ یہ نہیں کہ مہنگی ہو لے لی اور ہڈیاں نظر آ رہی ہو، موٹی تازی بھی ہونی چاہیے اور مہنگی بھی ہونی چاہیے۔ جو جتنی مہنگی قربانی کرے گا اور جتنی موٹی تازی کرے گا اس کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ یہ تو بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد قربانی کا جب نمبر آیا، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی نے 7 آدمیوں کا حصہ تھا، ایک نے ایک پیر پکڑا جانور کا، دوسرے نے دوسرا پیر پکڑا، اور تیسرے نے تیسرا پیر پکڑا، اور چوتھے نے چوتھا پیر پکڑا، 5ویں نے ایک سینگ پکڑا، 6ٹھے نے دوسرا سینگ پکڑا، ذبح السابع، اور 7ویں نے ذبح کر دیا، اور سب نے اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیا۔ ایسی قربانی ہوئی کبھی گنگوں میں کہ 7 رشتے دار ہیں اور 7 نے 4 پیر پکڑ لیے، 2 نے 2 سینگ پکڑ لیے اور 7ویں نے ذبح کر دیا۔ ایسی قربانی ہوئی کبھی؟ ابھی ہم 8 ملکوں میں گئے، ہم نے ہر جگہ یہ بات سنایا، واقعہ سنایا، زبردست قصہ، ہم نے کہا ایسی قربانی کی تم نے کبھی؟ کبھی ایسی قربانی نہیں ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے رستے لانے پڑتے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں، حصے والے تو بعد میں آتے ہیں، لاؤ ہماری طرف نہیں، حصے والوں کو وہیں موجود ہونا چاہیے جب کیا ہو رہی ہو قربانی ہو رہی ہو، بلکہ خود ذبح کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ عورت بھی کا بھی اگر حصہ ہے وہ بھی چاہے کہ میں اس میں شریک ہو جاؤں اور ذبح کر دوں تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر و عبادت کو لے کر ساری دنیا میں پھرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنَّا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من الذاكرين اللهم اجعلنا لك ذكارا واجعلنا لك شكارا اللهم إنا نسألك ولا تحرمنا ونستغفرك ولا تعذبنا
تضرنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری ہدایت سے دور فرما اے اللہ مبارک عالی عظیم شان اشرا شروع ہوا چاہتا ہے اے اللہ اس اشرے میں ہمیں خوب اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما راتوں کو جاگنے کی دنوں میں روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما یا ارحم الراحمین علم میں ذکر میں لگنے کی توفیق عطا فرما تبلیغ میں دعوت میں لگنے کی توفیق عطا فرما عبادت اور دعوت کو جمع کر کر سارے عالم کو تیری یاد کی طرف تیرے ذکر عبادت کی طرف لانے کی ہمیں پوری امت مسلموں کو توفیق نصیب فرما اے اللہ ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا ہمارے گھروں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا ہماری بچیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا ہمارے مردوں عورتوں بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں ذکر میں عبادت میں دعوت میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے بیماروں کی نصیب فرما ہمارے مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کا غیر سے بچوں فرما ہمارے مظلومین کی مغفرت فرما حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ہم سب کو علم نافع عمل صالح عطا فرما جتنی جماعتیں آپ کے راستے میں چل رہی ہیں سب کی بہترین تربیت فرما سب کی بہترین اصلاح فرما قدم قدم پر مدد فرما نصرت فرما جتنے جوڑ و اجتماعات ہونے والے ہیں ہو رہے ہیں اے اللہ ان تمام کو صفات قبولیت سے آراستہ فرما یا ارحم الراحمین تمام مدارس کی حفاظت فرما تمام مساجد کی حفاظت فرما تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما تمام دینی جماعتوں تحریکوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسے ظالموں کو مسلط نہ فرما جو تیرا خوف ہمارے بارے میں نہ کریں اور ہم پر رحم نہ کریں اے اللہ ایسے ظالموں سے حاکموں سے ہماری حفاظت فرما ہمیں منصف عادل حکمراں نصیب فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین میں تیرے بندے بندیاں تیرے پاکیزہ مقدس گھر گھر پر پہنچ چکے حج کے لیے اے اللہ ان کے سفر کو قبول فرما ان کے احکام میں آسانی پیدا فرما اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما اے اللہ ہمیں بھی ہر سال حج کرنے کی توفیق عطا فرما ہر مہینے ہمیں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ بیت المقدس کی حاضری بھی ہمارے لیے مقدر فرما وہاں بھی ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما نصرت فرما اپنے غیب کائنات شامل حال فرما ساری مسلموں کو ہدایت عطا فرما ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے مولا ان کو چن چن کر ہلاک فرما ایک تو نابود فرما جیسے آپ نے فرعون کو قارون کو شداد و حامان کو اے اللہ زیر و زبر کیا آج کے فرعون و قارون و شدادوں کو بھی زیر و زبر فرما اپنی مدد نصرت ظاہر فرما اے اللہ اپنی مدد نصرت ظاہر فرما اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی بھی آپ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گھر والوں رشتہ داروں کے بھی گناہوں کی آپ سے معافی مانگتے ہیں پوری امت مسلمہ کی طرف سے اے اللہ ہم آپ سے بخشش مانگتے ہیں اے اللہ پوری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ کو دیندار بنا دین کا مددگار بنا سنت و شریعت کا پابند فرما مولا ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك الجنة نسألك الجنة نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ